اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمعصومین۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اردو زبان کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے درجنوں تراجم لکھے گئے، جن میں اکثر تراجم صرف غلط ہی نہیں بلکہ تقدس سے برگاہ الوہیت، عظمت و شان رسالت کے برخلاف ہونے کی وجہ سے ایمان جیسی قیمتی اور لازوال دولت کے ضائع ہونے کا باعث بھی ہیں۔ لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے وہ عظیم الشان رفیع المرتبت ترجمہ قرآن کیا ہے کہ جو نہ صرف اصول شرعیہ کتب تفسیریہ کے عین مطابق ہے بلکہ ایمان مومن کے لیے ایک بے شباہ خزانہ بھی ہے۔ مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عام مترجمین نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ یا مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ترجمہ کو پڑھنے سے عام کاری تو یہ سمجھے گا کہ اللہ سب مکاروں سے بڑا مکار ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لیکن میرے امام اہل سنت نے وہ ترجمہ کیا جو تفسیر نسوی اور تفسیر کبیر وغیرہ معتبر تفاسیر والوں نے ترجمہ کیا ہے، اور میرے امام نے ایسا ترجمہ کیا کہ جو تقدس سے برگاہ الوہیت کے عین مطابق ہے۔ میرے امام نے اس کا ترجمہ یوں کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر والا ہے۔ معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، دوسری مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے متعلق سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ عام مترجمین خصوصاً دیابنا خَذَلَهُمُ اللَّهُ تعالی نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا کہ البتہ عورت نے اس کا فکر و خیال کیا، اور اس یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی اس کا قصد و خیال کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ اس ترجمہ سے تو یوں سمجھ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا معاذ اللہ، حالانکہ صاحب ایمان، ہر صاحب ایمان ذی عقل و شعور جانتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ارادہ گناہ سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے وہ ترجمہ کیا کہ جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر اور علامہ سلیمان جمل علیہ رحمہ نے الفتوحات الالہیہ میں کیا ہے، اور امام احمد رضا خان نے یوں ترجمہ کیا۔ آپ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا۔ میرے امام کے ترجمہ سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان کا نور جھلک رہا ہے کہ آپ ارادہ گناہ سے بھی محفوظ رہے ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، ایک اور مقام پر قادر مطلق نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس مقام پر کئی مترجمین نے ترجمہ کیا اور سیدنا خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ کی نسبت کر کے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے باس و آپ کے جناب اعلیٰ مرتبہ کے لحاظ نہ رکھا، اور عقیدہ آل سنت، عقیدہ عصمت انبیاء اکرام علیہم السلام کی دھجیاں اڑا کر اپنے قلب و جگر کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اور یہ ترجمہ کر دیا کہ جو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جناب اعلیٰ بارگاہ کے اندر انتہائی درجہ کی بے ادبی پر مشتمل ہے، لیکن کمال جائیں میرے امام نے اس پر وہ ترجمہ کیا کہ جو ساتھ ساتھ بارگاہ نبوت کے ادب کا بھی درس دے رہا ہے اور عقیدہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ آل سنت، عقیدہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی درس دے رہا ہے۔ میرے امام نے اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے سے واضح ہو گیا کہ جتنے بھی مترجمین نے ترجمے کیے ان کے اندر وہ فیضان نہیں جو امام احمد رضا خان کے ترجموں پر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنو فکر رضا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ وآخر دعوانا